کر دیتے ہیں. آقا کریم کا دور مبارک ہے اور ایک صحابی کہیں جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک درخت پہ گھونسلہ ہے پرندے کا, اور اس گھونسلے میں اس پرندے کے بڑے خوبصورت بچے ہیں, مگر وہ پرندہ اس گھونسلے میں نہیں تھا. صحابی نے بچے نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے, مدینہ پاک کی طرف چل پڑا. اب تھوڑی دیر دور گیا تھا, تھوڑا ہی رستہ طے کیا تھا کہ وہ پرندہ بھی آ کے ادھر ادھر پھٹپھٹانے لگا, اڑنے لگا, اور ساتھ وہ کچھ بولتا بھی تھا. کچھ دیر ایسا کرنے کے بعد وہ اس صحابی کے کندھے پہ خود بھی بیٹھ گیا. صحابی نے اسے بھی پکڑ لیا, مدینہ پاک پہنچا, آقا کریم کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ عرض کیا تو میرے حضور نے فرمایا کہ چونکہ اس وقت جب تو نے وہ بچے نکالے تھے وہ پرندہ گھونسلے میں نہیں تھا. یہ نگاہ مصطفیٰ بھی بتا اللہ اکبر, سبحان اللہ. میرے حضور اس وقت صحابی کے ساتھ تو نہیں تھے نا, مگر آقا کریم فرما رہے ہیں کہ وہ پرندہ اس وقت گھونسلے میں نہیں تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ غلام کہیں بھی ہو آقا کی نگاہوں میں رہتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے حضور کا غلام کہیں بھی ہو میرے حضور کی نگاہ پاک میں رہتا ہے. فرمایا کہ اس وقت وہ پرندہ گھونسلے میں نہیں تھا, لیکن جب وہ واپس آیا اس کے بچے نہیں تھے. اس نے تلاش کیا اور تلاش کرتے ہوئے تیرے پاس پہنچ گیا. بچے تیرے پاس موجود تھے, وہ پھٹپھٹاتا پھرا اور ساتھ بولتا پھرا. وہ بولتا ہوا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تجھے اپنے بچوں کی آزادی کے لیے التجا کر رہا تھا. تجھے کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں کو چھوڑ دے, لیکن تجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. کہا تجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ خود بھی آ کے تیرے کندھے پہ بیٹھ گیا. تو ماں تھی نا کہ میں اپنی آزادی کی, اپنے بچوں کی جو آزادی پہ قربان کرتی ہوں, یعنی میرے بچوں سے مجھے جدا نہ کیا جائے. میں اپنی آزادی اپنے بچوں کی قید پہ قربان کرتی ہوں کہ جہاں بچے رہیں وہاں میں بھی ساتھ رہوں. تو آقا کریم نے فرمایا تم جاؤ اس کو اور اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں رکھا ڈال.